آج سے 250 سال پہلے کی بات ہے کہ ہندوستانی ریاست میسور کے دارالحکومت سرنگا پٹم میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ ان میں ایک بچہ بہت ہی زبردست اور پھرتیلا تھا۔ وہ دوسرے بچوں سے زیادہ ہوشیار تھا اور ہر کھیل میں ان پر بازی لے جاتا تھا۔ اتنے میں وہاں سے ایک بزرگ گزرے۔ وہ دیر تک ٹکٹکی لگا کر اس بچے کو دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے اس بچے کو انگلی کے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ بچہ ان کے پاس آیا تو بزرگ نے کہا، بیٹا میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دن تم میسور کے سلطان بنو گے۔ جب تم سلطان بن جاؤ تو اس میدان میں جہاں تم کھیل رہے ہو ایک مسجد ضرور بنوانا۔ بزرگ کی بات سن کر دوسرے بچے ہنسنے لگے اور بولے، بابا تم غلط سمجھے، یہ بچہ سلطان نہیں بن سکتا کیونکہ یہ تو راجا کے سپہ سالار کا بیٹا ہے۔ لیکن بچوں کے ہنسنے کا بزرگ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے تحمل سے کہا کہ اس بچے کی قسمت اس کے ماتھے پر لکھی ہے، یہ ضرور سلطان بنے گا۔ بیٹا وعدہ کرو کہ تم سلطان بن کر یہاں مسجد بنواؤ گے۔ اس بچے نے حامی بھر لی اور بزرگ رخصت ہو گئے۔ پھر یہ بچہ واقعی بڑا ہو کر میسور کا سلطان بنا اور اسی میدان میں اس نے وہ مسجد بھی بنوائی جس کا بزرگ سے وعدہ کیا تھا۔ یہ بچہ تھا ٹیپو سلطان۔ ٹیپو سلطان 1 دسمبر 1751 کو بھارتی شہر بنگلور کے قریب ایک گاؤں دیوان حالی میں پیدا ہوئے۔ جس جگہ وہ پیدا ہوئے وہ آج بھی محفوظ ہے۔ ان کے والد حیدر علی ریاست میسور کے مہاراجا کی فوج میں سپہ سالار تھے۔ انہیں میسور کی طاقتور سیاسی شخصیت مانا جاتا تھا۔ اس دور میں جنوبی ہندوستان کے ایک بزرگ ٹیپو مستان اولیا کے بہت چرچے تھے۔ حیدر علی بھی انہیں بہت مانتے تھے۔ ٹیپو کی والدہ کو بزرگ مستان ٹیپو کے مزار پر 2 بیٹوں کی پیدائش کی بشارت ملی تھی۔ اس لیے حیدر علی نے اپنے بیٹے کا نام ٹیپو مستان کے نام پر فتح علی ٹیپو رکھا۔ سلطان ٹیپو نے بچپن سے ہی اپنے والد کی نگرانی میں تلوار بازی، بندوق اور دوسرے ہتھیار چلانے میں مہارت پیدا کر لی۔ وہ بچپن سے ہی بے خوف تھے۔ ان کے بچپن کا ایک واقعہ ان کی جرأت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ سلطان ٹیپو کے والد حیدر علی ایک مصیبت میں پھنس گئے۔ حیدر علی تھے تو ایک طاقتور سپہ سالار، لیکن ان کے دشمن بھی بہت تھے جو ان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے جلتے تھے۔ ان میں راجا کے دربار کے ہندو امراء شامل تھے جو مسلمان ہونے کی وجہ سے حیدر علی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ انہیں گوارا نہیں تھا کہ ایک مسلمان راجا کے دربار میں سب سے طاقتور ہو جائے، اس لیے وہ حیدر علی کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ انہوں نے راجا کے کان بھرے اور راجا نے حیدر علی کو باغی قرار دے کر انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ حیدر علی سرنگا پٹم سے فرار ہو گئے۔ حیدر علی کے دشمنوں نے ٹیپو سلطان اور ان کے ننھے بھائی کریم کو ایک مینار پر بنے کمرے میں قید کر دیا۔ لیکن 10 سالہ ٹیپو سلطان نے بڑی جرأت سے ایک اوزار کی مدد سے کھڑکی کی سلاخیں کاٹ ڈالی۔ پھر انہوں نے اپنے 5 سالہ بھائی کریم کو اٹھایا اور ایک رسی کی مدد سے دیوار سے نیچے اتر کر فرار ہو گئے۔ وہ کچھ دن اپنے ہمدردوں کے پاس چھپے رہے۔ پھر ہولی کا تہوار آیا اور جب رنگ اچھالے جا رہے تھے تو ٹیپو سلطان شیر کا ماسک پہن کر اپنے بھائی کے ساتھ دارالحکومت سرنگا پٹم سے فرار ہو گئے۔ 1 سال بعد حیدر علی نے راجا کو بے بس کر کے حکومت کا کنٹرول خود سنبھال لیا۔ انہوں نے ٹیپو سلطان کو اپنا جانشین بنا لیا۔ اس طرح بزرگ کی دی ہوئی یہ بشارت پوری ہو گئی کہ یہ بچہ ایک دن میسور کا سلطان بنے گا۔ ٹیپو سلطان نے جنگی مہارت کے علاوہ شکار میں بھی خوب نام کمایا۔ کم عمری میں ہی وہ ایک بار ایک فرانسیسی افسر کے ساتھ شکار کھیلنے گئے۔ اچانک ایک شیر نے حملہ کر دیا۔ فرانسیسی نے اپنی بندوق شیر پر تان لی، لیکن ٹیپو سلطان نے اس سے بندوق چھین کر ایک طرف پھینک دی۔ پھر شیر میسور نے اپنی تلوار نکال کر شیر کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے فرانسیسی اور کئی دیگر زبانوں پر بھی عبور حاصل کر لیا۔ وہ مطالعے کے بہت شوقین تھے۔ ان خوبیوں نے انہیں حیدر علی کا جانشین بننے کے لائق بنا دیا۔ حیدر علی نے میسور کا سلطان بن کر ریاست کے دشمنوں سے خوب جنگیں کی۔
उन्होंने महाराष्ट्र के मरहट्टों को शिकस्तें दी। हैदराबाद दक्कन के हुक्मरान जो निजाम कहलाते थे उन्हें भी हराया। इसके अलावा अंग्रेजों को भी कई बार नाकों चने चबवाए। एक बार तो वो अपने घुड़सवार दस्तों के साथ अंग्रेजों के अहम फौजी कले मदारस तक पहुंच गए थे। अंग्रेजों ने उनसे खौफजदा होकर सुलह कर ली, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये मंसूबे बना रहे थे कि हैदर अली की वफात तक इंतजार करो, उसके बाद उसके बेटे टीपू सुल्तान से निमट लेंगे। 1782 में हैदर अली का इंतकाल हुआ तो फतेह अली टीपू सुल्तान बन गए। उन्होंने फिर उस मैदान में वो मस्जिद भी तामीर करवाई जहां उन्हें एक बुजुर्ग ने सुल्तान बनने की बशारत दी थी। दूसरी तरफ हैदर अली की वफात पर अंग्रेजों ने खूब खुशियां मनाई। वो समझ रहे थे कि अब उनके जानशीन टीपू सुल्तान हुकूमत का निजाम नहीं चला सकेंगे। उन्होंने मरहट्टों और निजाम हैदराबाद के साथ मिलकर मैसूर पर कई बार चढ़ाई की, लेकिन नौजवान टीपू सुल्तान ने उन्हें बार बार शिकस्तें दी। सुल्तान टीपू के दौर में मैसूर की फौज ने ऐसे जबरदस्त रॉकेट तैयार किए थे जो दूर दूर तक दुश्मन की सफों में तबाही मचा देते थे। उन रॉकेटों से अंग्रेजों को बहुत नुकसान पहुंचा। मैसूर की दूसरी जंग में तो अंग्रेजों को इबरतनाक शिकस्त हुई थी। टीपू सुल्तान ने उनकी फौज को बेंगलोर के किले में घेर लिया और हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। अंग्रेजों की इस शिकस्त के बाद 1784 में जो मुआहिदा लिखा गया उसमें अंग्रेजों ने सुल्तान टीपू की सारी शर्तें तस्लीम कर ली। अंग्रेजों के लिए ये मुआहिदा बहुत जिल्लत-आमेज था। पहली बार किसी हिंदुस्तानी सल्तनत ने उन्हें इस तरह नाकों चने चबवाए थे। अंग्रेज टीपू सुल्तान से डरने लगे और उन्हें टाइगर ऑफ मैसूर कहने लगे, जिसका उर्दू में तर्जमा शेरे मैसूर किया जाता है। अंग्रेजों पर टीपू सुल्तान की दहशत तो तारी हो गई थी, लेकिन वो हार मानने पर तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान को वो मैदान जंग में नहीं हरा सकते, तो उन्होंने साजिशों का जाल फैलाया। उन्होंने अपने एजेंट टीपू सुल्तान की रियासत में भेजकर उनके वजीरों, मुशीरों और दरबारियों को खरीद लिया। बड़े गद्दारों में मीर सादक और पूर्निया शामिल थे। इस दौरान अंग्रेजों ने बरतानिया से लॉर्ड कॉर्नवालिस को बरतानिया से हिंदुस्तान बुला लिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस इससे पहले अमेरिका में लड़ चुके थे। वहां उन्होंने यॉर्कटाउन की लड़ाई में जॉर्ज वॉशिंगटन के सामने हथियार डाले थे। इस तरह अमेरिका आजाद हो गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस अपनी इस नाकामी का दाग टीपू सुल्तान को शिकस्त देकर धोना चाहते थे। उन्होंने हिंदुस्तान पहुंचकर टीपू सुल्तान के गद्दारों से राब्ते शुरू कर दिए। देखते ही देखते टीपू सुल्तान का दरबार साजिशियों और गद्दारों से भर गया। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने देखा कि टीपू सुल्तान के करीबी लोग उसकी मुट्ठी में आ चुके हैं, तो उसने मैसूर पर चढ़ाई कर दी। उसने पहले तो एक इत्तेहादी राजा ट्रांकुवर के जरिए टीपू सुल्तान के साथ लड़ाई शुरू की, फिर राजा की मदद के बहाने जंग में कूद पड़ा। अंग्रेजों ने बेंगलोर पर कब्जा कर लिया। टीपू सुल्तान ने जवाबी हमला करके उसे बेंगलोर में घेर लिया, लेकिन गद्दारों की मदद की वजह से लॉर्ड कॉर्नवालिस बचकर फरार हो गया। फिर उसने टीपू के दारुल हुकूमत श्रीरंगपट्टनम का मुहासरा कर लिया, लेकिन सुल्तान के छापा मार दस्तों ने लॉर्ड कॉर्नवालिस की रसद की सारे रास्ते बंद कर दिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस की फौज भूखी मरने लगी। सिपाही अपने लश्कर में मौजूद घोड़ों और बैलों को भी ज़िबा करके खा गए। इस तरह सवारी के जानवर भी खत्म हो गए। तोपें खींचने के लिए बैल भी ना रहे। मजबूर होकर लॉर्ड कॉर्नवालिस अपनी तोपें जमीन में दफन करके श्रीरंगपट्टनम से मदारस भाग गया। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस को एहसास हो गया था कि उसके दुश्मन बहुत ही ताकतवर और दलेर है। टीपू सुल्तान को मजीद कमजोर बनाने के लिए उसने मरहट्टों और निजाम हैदराबाद को अपने साथ मिलाकर एक हमला किया। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम में उन तीनों फौजों के घेरे में आ गए। उन्होंने सुलह कर ली, लेकिन सुलह का मुआहिदा इंतहाई जिल्लत-आमेज था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सुलह के बदले में टीपू सुल्तान की आधी सल्तनत छीन ली। उनसे करोड़ों रुपए तावान जंग भी वसूल किया। उसके अलावा यह भी कहा गया कि जब तक तावान की पूरी रकम अदा नहीं हो जाती, तब तक टीपू सुल्तान के 2 बेटे अंग्रेजों की कैद में रहेंगे। सुल्तान ने अपने 2 बेटों को अंग्रेजों की कैद में भेज दिया। इस तरह लॉर्ड कॉर्नवालिस अमेरिका में अपनी शिकस्त का दाग धोने में कामयाब हो गए। लेकिन उसने जिन जिल्लत आमेज शराइत पर सुलह की थी, उनसे इंसाफ पसंद अंग्रेज भी नाराज हुए। जब सुलह की शराइत बरतानिया भेजी गई और बरतानवी पार्लियामेंट में उन्हें पढ़कर सुनाया गया, तो लोग चीख पड़े। एक रुकने पार्लियामेंट ने चीख कर कहा कि कॉर्नवालिस ने लुटेरों की टोली बना दी है, जो हकदारों से उनका हक छीन रही है। टीपू सुल्तान को शिकस्त तो हो गई थी, लेकिन वो भी हार मानने पर तैयार नहीं।
شیر میسور نے نظام حیدرآباد اور مرہٹوں کے پاس قاصد بھیجے کہ انگریزوں کی غلامی سے بچنے کے لیے ان کا ساتھ دیں۔ نظام حیدرآباد کو تو انہوں نے پیشکش بھی کی کہ ہمارے خاندانوں میں آپس میں شادی بیاہ کیا جائے تاکہ دشمنی رشتہ داری میں بدل جائے، لیکن نظام کے مشیروں نے کہا کہ ٹیپو نیچ ذات سے تعلق رکھتا ہے، ہم اپنی بیٹیاں ان کے خاندان میں نہیں بھیجیں گے۔ اس طرح نظام نے دوستی کی پیشکش ٹھکرا دی۔ مرہٹوں نے بھی انکار کر دیا۔ ٹیپو سلطان نے نظام اور مرہٹوں سے مایوس ہو کر عالمی طاقتوں سے رابطے کیے۔ ترکی کی سلطنت عثمانیہ، افغانستان کے شہنشاہ زمان شاہ درانی اور فرانس کے نپولین بوناپارٹ سے بھی رابطے کیے۔ انگریز نپولین بوناپارٹ کے نام سے ہی ڈرتے تھے۔ غداروں کی مدد سے سلطان کے لکھے ہوئے خط ان کے ہاتھ لگ گئے۔ انہوں نے سلطان ٹیپو کو نپولین سے رابطوں کی سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ برطانیہ سے ایک نئے گورنر جنرل لارڈز ویلزلی کو بلایا گیا، جس نے ٹیپو سلطان کو خط لکھ کر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی۔ اس کے بعد اس نے میسور پر چڑھائی کر دی۔ نظام حیدرآباد کی فوجیں بھی اس کے ساتھ تھیں۔ اس جنگ کے دوران ٹیپو کے غداروں نے انگریزوں کی بھرپور مدد کی۔ وہ ٹیپو سلطان کی فوجوں کی نقل و حرکت اور ان کی جنگی حکمت عملیوں کی اطلاع مسلسل انگریزوں کو دیتے رہے۔ ٹیپو سلطان کے کئی قلعے داروں نے غداری کرتے ہوئے اپنے قلعے لڑائی کے بغیر ہی دشمن کے حوالے کر دیے۔ ٹیپو سلطان کی فوج کو بار بار اتنا نقصان پہنچا کہ انہیں پیچھے ہٹ کر سرنگا پٹم کے قلعے میں محصور ہونا پڑا۔ انگریزوں اور نظام کی فوج نے قلعے کو گھیر لیا۔ اس موقع پر سلطان ٹیپو کے حامی فرانسیسیوں نے سلطان کو ایک مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ سلطان ٹیپو اپنی فوجی افسروں کی جگہ فرانسیسی فوجی افسر تعینات کر دیں تو جنگ کا پاسا پلٹ سکتا ہے، لیکن غداروں نے یہ مشورہ کامیاب نہ ہونے دیا۔ انہوں نے سلطان کے کان بھرے کہ فرانسیسی انگریزوں سے مل کر آپ کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں۔ سلطان غداروں کی باتوں میں آ گئے اور فرانسیسیوں کو فوج کی کمان نہیں دی۔ اس طرح فرانسیسیوں نے یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ سلطان اپنے گھر والوں کو سرنگا پٹم سے دور چتیل در کے قلعے میں بھیج دیں۔ سلطان ٹیپو نے یہ مشورہ مان لیا اور گھر والوں کو بھیجنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ ان کا سامان بھی چھکڑوں پر لاد دیا گیا، لیکن عین وقت پر ایک غدار نے کہا کہ شاہی خاندان کے چلے جانے سے فوج میں بددلی پھیل جائے گی۔ اس پر سلطان نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اگر خدا یہی چاہتا ہے تو یوں ہی صحیح۔ پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی قلعے میں روک لیا۔ اس دوران غدار میر صادق نے انگریزوں کو سرنگا پٹم قلعے کی کمزور حصوں کی نشاندہی کر دی۔ انگریزوں نے قلعے کے اس حصے پر گولہ باری کر کے دیوار میں شگاف ڈال دیا۔ پھر غداروں کی سازش سے توپ خانے کا کمانڈر سید غفار بھی شہید ہو گیا۔ سلطان اس وقت صبح کا کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے ایک لقمہ منہ میں رکھا تھا، دوسرا لقمہ اٹھایا ہی تھا کہ سید غفار کی شہادت کی اطلاع ملی۔ سلطان ٹیپو نے لقمہ واپس رکھا، اٹھ کر ہاتھ دھوئے اور تلوار سنبھال کر باہر چل پڑے۔ انہوں نے کہا ہمارے وفادار چلے گئے تو ہم بھی چلے، یہ کہہ کر وہ باہر نکل آئے، لیکن جیسے ہی قلعے سے باہر نکلے میر صادق کے حکم پر قلعے کے دروازے بند کر دیے گئے۔ میر صادق اور پورنیا نے فوج کو تنخواہ دینے کے بہانے محاذ سے ہٹا لیا۔ اب سلطان ٹیپو مٹھی بھر جوانوں کے ساتھ قلعے کے باہر رہ گئے۔ اس دوران دشمن نے حملہ کر دیا۔ ایک دوست نے کہا جناب آپ دشمن پر خود کو ظاہر کر دیں، دشمن آپ کے عہدے کا لحاظ کرے گا اور آپ سے اچھا سلوک کرے گا۔ شیر میسور کا جواب بہت ہی شاندار تھا۔ انہوں نے کہا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ سلطان ٹیپو نے جم کر انگریزوں کا مقابلہ کیا، گھمسان کا رن پڑا۔ ٹیپو سلطان نے پہلے تو بندوق سے گولیاں برسائی، جب گولیاں ختم ہو گئی تو تلوار نکال کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اللہ اکبر کی صداؤں میں شیر میسور نے انگریز فوج کو ناکوں چنے چبوائے۔ ان کی تلوار ایک کے بعد ایک انگریز سپاہیوں کا خاتمہ کر رہی تھی۔ کوئی انگریز ان کے مقابلے میں آنے کی جرت نہیں کر رہا تھا۔ آخر انگریزوں نے دور سے نشانہ لے کر گولی چلائی جو ان کے سینے میں دل کے قریب لگی۔ وہ تیورا کر گر پڑے۔ پھر ایک انگریز نے ان کی کمر سے بندھی قیمتی پٹی اتارنے کی کوشش کی۔ ٹیپو سلطان نے تلوار کا وار کر کے اس انگریز کا گھٹنا چیر دیا۔ انگریز نے پلٹ کر پستول داغ دیا۔ گولی ٹیپو سلطان کے سر کو چیرتی ہوئی نکل گئی اور وہ شہید ہو گئے۔
ان کی شہادت کے ساتھ ہی ہندوستان کی آزادی کا سورج غروب ہو گیا، لیکن اس دوران ان کا سب سے بڑا غدار میر صادق بھی ٹیپو سلطان کے ایک وفادار سپاہی کے ہاتھوں مارا جا چکا تھا۔ انگریزوں نے میسور کی سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ یہ 4 مئی 1799 کا دن تھا۔ اگلے 58 برس میں انگریز پورے ہندوستان پر قابض ہو چکے تھے۔ انگریزوں نے سلطان ٹیپو کے راکٹ انگلستان لے جا کر ان پر تجربات کیے۔ ان راکٹوں کو برٹش نیوی کے حوالے کر دیا۔ برٹش نیوی کے ایک جہاز نے امریکہ میں بالٹیمور کے محاصرے کے دوران اس شہر پر یہ راکٹ بھی برسائے۔ ٹیپو سلطان کے تیار کردہ شاندار تخت اور گھڑیاں آج بھی برطانیہ کے عجائب گھروں میں موجود ہیں۔